الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ رب العزت کے لیے جو تمام جہان کا پالنہار ہے، اور درود و سلام ہو اس نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم پر جو تمام جہان کے لیے رحمت ہے۔ عزیزو، آئیے بات کرنے والے ہیں آمد رمضان کے تعلق سے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے اور ہمارے دروازوں پہ دستک دے رہا ہے، اپنی رحمتیں لٹانے کے لیے آ رہا ہے، برکتیں لٹانے کے لیے آ رہا ہے۔ فرماتے ہیں مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ آپ برکت دیکھیں، عظمت دیکھیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ وہ برکت والا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، شب قدر میں قرآن شریف نازل ہوا میرے عزیز، اور یہ وہ برکت والا مہینہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں جیسے کہ اگر ہم اس مہینے کے علاوہ کلام مقدس کی تلاوت کریں تو اللہ رب العزت ایک حرف پڑھنے کا 10 نیکیاں، یعنی ایک حرف پڑھنے کی 10 نیکیاں دیتا ہے۔ فرماتے ہیں کلام مقدس اگر ہم رمضان شریف میں پڑھیں تو فرماتے ہیں اتنا برکت والا مہینہ، اتنا عظمت والا مہینہ کہ ہر حرف پر 30 نیکیاں دیتا ہے۔ اور رمضان کے مہینے میں میرے عزیز جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اتنا برکت والا مہینہ عزیزو، فرماتے ہیں کہ شیطان قید ہو جاتا ہے اس مہینے میں۔ آپ غور و فکر کریں، جس مہینے میں شیطان کو قید کر دیا جائے وہ کتنا عظمت والا مہینہ ہوگا، کتنا رحمت والا مہینہ ہوگا، کتنی برکتیں اس میں نازل ہوتی ہوں گی۔ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت پوری اپنی رحیمی دکھاتا ہے، کریمی دکھاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آتی ہے اس بابرکت مہینے میں عزیزو۔ اب آپ غور و فکر کریں، جب اتنی بلندی دی ہے، رمضان المبارک کا مہینہ اتنا برکت والا ہے کہ شیطان بھی قید ہو جاتا ہے۔ اب جب شیطان قید ہو گیا تو عزیزو اگر ہم غلطی کریں، اس مہینے سے محروم رہیں، اگر ہم روزے نہ رکھیں تو پھر قصور کس کا ہے عزیزو؟ فرماتے ہیں کہ پھر انسان کا شیطان سے بڑا دشمن ایک اور ہے، اور وہ دشمن کون سا ہے؟ وہ انسان کا نفس ہے میرے عزیز۔ انسان کا دشمن ایک نفس بھی ہے جو اس سے غلطیاں کرواتا ہے، گناہ کرواتا ہے عزیزو۔ یہ وہ مہینہ ہے، بڑی رحمت لٹائی جاتی ہے، بڑی برکتیں لٹائی جاتی ہے عزیزو۔ اس مہینے کا پورا احترام کیا جائے اور اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے۔ نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جو قبرستان میں موجود ہیں، نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے، وہ کہتے تھے کہ رمضان شریف آئے گا تو ہم پوری طرح بدل جائیں گے، اللہ پاک کی عبادت کریں گے، اگلی بار رمضان آئے گا تو ہم عبادت کریں گے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، لیکن وہ اس رمضان المبارک کے مہینے سے محروم رہ گئے۔ نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں۔ تو عزیزو، جب اتنا برکت والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، تو اس کا پوری طرح احترام کیا جائے۔ اللہ رب العزت جو رحمتیں لٹا رہا ہے، جو برکتیں لٹا رہا ہے، جو نعمتیں لٹا رہا ہے، اس پہ پوری طرح عمل کیا جائے۔ عزیزو، کرنا کیا ہے اس رمضان المبارک کے مہینے میں؟ ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہمیں پوری طرح بدلنا ہے، پوری طرح چینج ہونا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، کلام مقدس کی تلاوت کرنی ہے، اور اس مہینے کے سارے روزے رکھنے ہیں میرے عزیز۔ یہ وہ برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں آپ نے سنا کہ شیطان بھی قید ہو جاتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ پوری طرح بخشش والا مہینہ ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اس سے معافی طلب کرو، اس سے گناہوں کی بخش طلب کرو۔ وہ بڑی برکتیں لٹاتا ہے، بڑی رحمتیں لٹاتا ہے، بڑی عظمتیں لٹاتا ہے۔ اس مہینے میں بڑی کریمی دکھاتا ہے، بڑی رحیمی دکھاتا ہے عزیزو۔ ہمیں پوری طرح چینج ہونا ہے، پوری طرح بدلنا ہے، اور رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے سے پورا لطف لینا ہے عزیزو۔ تو ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، نماز پنجگانہ جماعت سے ادا کرنی ہے، تراویح پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے سے جو بغض رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، اسے نکال دینا ہے، عاجز انکساری کے ساتھ حاضر ہونا ہے، محبت کے ساتھ حاضر ہونا ہے عزیزان ملت اسلامیہ۔ بڑی برکت والا مہینہ ہے، بڑی رحمت والا مہینہ ہے، بڑی عظمت والا
والا مہینہ ہے، اس میں ہمیں ایک دوسرے کا خیال بھی رکھنا ہے، ایک دوسرے کے دسترخوان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں چھوٹوں پہ شفقت کا ہاتھ رکھنا ہے، بڑوں کا ادب کرنا ہے، کیونکہ میرا عزیز بہت رحمت لٹاتا ہے۔ اللہ رب العزت جو نیکی دیتا ہے اس میں بھی اضافہ کر دیتا ہے میرے عزیز۔ تو ہمیں کرنا یہ ہے کہ اللہ پاک کی عبادت کرنی ہے۔ اگر ہم اللہ رب العزت کی اس بابرکت مہینے میں بھی عبادت نہ کریں، اس کے روزے نہ رکھیں، اس کے کلام مقدس کی تلاوت نہ کریں، تو عزیزو پھر ہم سے بڑا شیطان اور کون سا ہوگا؟ اور ہم سے بڑا شیطان کیا ہوگا؟ جب آپ غور و فکر کریں، شیطان کو قید کر دیا گیا، تو عزیزو ہم اپنے نفس پہ قابو رکھیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں دنیا سے جنگ کرنے کے بجائے اپنے نفس کو قتل کر دو۔ عزیزو ہمیں اس مہینے میں گالیاں نہیں بکنی ہیں، اس زبان سے گالیاں نہیں بکنی ہیں، ہمیں گانے نہیں سننے ہیں، مووی نہیں دیکھنی ہے، بلکہ ہمیں اپنا قیمتی وقت اللہ رب العزت کی عبادت میں گزارنا ہے، کلام مقدس کی تلاوت کرنی ہے، اس زبان سے اللہ رب العزت کا ذکر کرنا ہے۔ عزیزو اگر ہم نے روزہ رکھا اور ہم نے گالی دی، غلط کام کیے، بد افعال کیے، اس کے حضور حاضر نہ ہوئے، تو ہمارا کوئی روزہ نہیں ہے، پھر وہ پھاکا ہے، اور اللہ رب العزت کو ایسا روزہ کوئی پسند نہیں، وہ قابل قبول نہیں، ایسا روزہ قابل قبول نہیں۔ میرا عزیز روزے کی حالت میں خود کو تبدیل کرنا ہے، خود کو بدلنا ہے، اللہ پاک کی عبادتیں کرنی ہے، غلط کاموں سے دور رہنا ہے۔ اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں پورا چینج ہو جانا ہے، پورا بدل جانا ہے، اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی بخشش کروانی ہے، اس سے معافی طلب کرنی ہے۔ جو ہم نے خطائیں کی ہیں وہ خطاؤں کو بخشنے والا ہے، وہ بڑا رحیم ہے، وہ بڑا کریم ہے، اس چیز کا عزیزو خیال رکھنا ہے۔ وہ بڑے نصیب والے ہوتے ہیں جنہیں یہ مہینہ ان کے مقدر میں ہوتا ہے، انہیں نصیب ہوتا ہے۔ نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جو پچھلے رمضان ہمارے ساتھ تھے، ہمارے قریبی تھے، ہمارے قریب میں تھے، لیکن اس مرتبہ وہ نہیں ہیں، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ عزیزو جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو اپنے اعمال لے کر جاتا ہے، تو یہ ہمیں موقع دیتا ہے، اللہ رب العزت رمضان المبارک کا مہینہ دیتا ہے تو اپنی خطاؤں کو معاف کروانے کے لیے، اپنی بخشش کرانے کے لیے وہ اپنی رحمتیں لٹاتا ہے، اپنی برکتیں نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اس کا پورا خیال کی جائے، پورا خیال کیا جائے، اور ہمیں پورا تبدیل ہونا ہے، چینج ہونا ہے، بدلنا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی، عبادت کرنے کی، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ قطب السلام واللہ اعلم بالصواب۔